السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسنی کے سنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ صادق حسنی. آج میں آپ کو ایسے کلاکار سے ملوانا چاہتا ہوں اور آپ دیکھیں گے، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جیسے میں حیران ہو گیا آپ بھی ایسے حیران ہو جائیں گے کہ لیا کے اندر ایک تھل پسماندہ علاقہ جو پنجاب کا جانا جاتا ہے، تو اس علاقے کے اندر ایسے کلاکار بھی ہیں اور ایسی کاوش کر رہے ہیں. تو آج ان سے باتیں کرتے ہیں. تو آؤ چلیں، کس کے پاس بہت پیارا عظیم بچہ، عظیم کلاکار، عظیم فنکار، میری مراد ہے محمد عفان زاہد سرکار سے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں انکل جی؟ اللہ کا بڑا احسان ہے بیٹا. ٹھیک ٹھاک؟ مزاج شریف ٹھیک ہیں؟ بہترین، خیریت؟ شکر اللہ کا. آج میں بڑا سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہو کہ مجھے پتہ چلا کہ ایسی اکیڈمی ہمارے لیا کے اندر، تو مجھے جانا چاہیے بھائی. خاص کر کے نا بیٹا آپ نے اتنی پیاری اکیڈمی بنا لی، اتنی پیاری، بتایا تھا کہ نہیں یار یہ کیا ہے؟ بس سب سے پہلے تو آپ کا موسٹ ویلکم اور آپ کا شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے آج میرے پاس. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ میں خود بھی لیا سے ہوں، اور جیسا کہ آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں، میں آلریڈی کہاں پرفارم کر رہا ہوں، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ میں اپنے ہی سٹی کے لیے بھی کیوں نہ یہ اپرچونٹی اویل کروں کہ جو اسٹوڈنٹس، جو ٹیلنٹ یہاں موجود ہے، جو سیکھنا چاہ رہا ہے. دیکھو بیٹا چند دن پہلے آپ دبئی میں تھے. جی ٹھیک ہے، وہاں آپ کا پروگرام تھا. ہاں جی. وہ ماشاءاللہ اچھا آپ وہ کر رہے تھے. اور وہاں لاہور میں مجھے تو پتہ ہے، اور کافی جگہوں پہ آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، دور دراز اور بڑے بڑے شہروں کے اندر. لیکن اس اپنے پاکستان سے علاوہ بھی باہر ملک دبئی کے اندر بھی اچھے پروگرام ہوئے. لیکن اس کے باوجود آپ ایسی جگہ کو چھوڑ کر لیا کو ترجیح دے رہے ہیں. تو اپنے ایک تو یہاں آپ بالکل رہنے والے یہاں کے ہیں نا، آپ ابھی لیا کے رہنے والے ہیں؟ بالکل میں لیا کے رہنے والا. ہاں ماشاءاللہ. اچھا، تو مجھے یہ تھا کہ یہاں پر بھی بہت ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے. صحیح. مگر یہ کہ ان کے پاس ایک پراپر پلیٹ فارم نہیں ہے، پراپر سکھانے والے نہیں ہیں لیا میں جو ایجوکیٹڈ ہوں پراپر وے سے. صحیح. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر یہاں کے لوگوں کو بھی سپورٹ کیا جائے، اچھی بات. ان کے لیے یہ اپرچونٹی دی جائے ان کو بھی کہ وہ بھی پھر لیا ہمارا آگے نکلے. یہ ہے اس کا مقصد دراصل. واہ واہ، بڑی اچھی سوچ، بڑی اچھی پیاری. اور خاص کر کے ہاں جہاں ہمارے لئے کے اندر ماشاءاللہ ٹیلنٹ تو ہے، ٹیلنٹ بہت ہے، اس میں کوئی بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی شک. لیکن ان کو آگے جو ہے نا پروموٹ کرنے والا کوئی نہیں. پروموٹ کرنے تو والا. بیٹا اگر آپ نے اس نے کہا بھی مان لی اور تان لی ہے تو انشاءاللہ جی پھر ہو کے رہے گا انشاءاللہ. کیونکہ میرا ایک اشعار ہے سریکی دا، جی ہاں، کہ اوہے منزل تے پجدے ہیں جنہاں دی سوچ سدرا ہے، توکل تے ٹرن جیڑے سفر آسان تھی پوندے. واہ واہ. تو یہ جو توکل کرتے ہیں اور کسی کام کے اوپر اگر آدمی لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے. یہ تو صحیح بات ہے. بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی. اچھا ایک بات، جی ہاں ماشاءاللہ یہاں کلاسیں بھی لگتی ہیں؟ ہاں جی، یہاں پر بیسکلی میں نے ووکل کلاس یہاں ہوتی ہے. ووکل کے علاوہ جو بچے انسٹرومنٹس کا شوق رکھتے ہیں، تو میں نے یہاں پہ بھی 5 انسٹرومنٹ ابھی میں نے اوپن کیے ہیں، جن میں سے پیانو ہے، گٹار ہے، ہارمونیم ہے، یوکولیلی ہے، میلوڈی کا ہے. تو یہ 5 انسٹرومنٹ بھی یہاں پر سکھائے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سنگیت گائکی جو ہے وہ بھی یہاں پر اس کی بھی کلاس ہوتی ہے. واہ 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 واہ، کیا بہت اچھے، بہت خوب اور بہت پیاری. اچھا یہ کلاس کا کیا ٹائم ٹیبل کیا؟ یہ جی کلاس کی ٹائمنگ بیسیکلی الگ الگ ہی ہے، کیونکہ ہاں جی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ رات میں پیریڈ وائز. ہاں جی، یہ کہ گانے کی جو ٹائمنگ ہے وہ شام کو 7 بجے سٹارٹ ہوتی ہے، اور گٹار جو ہے اسے 1 گھنٹہ پہلے یعنی 6 بجے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کلاس. تو گٹار ہے، گانے کی کلاس ہے، اس کے بعد دوسرے انسٹرومنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی کلاسز چلتی رہتی ہیں. پھر اس سے ہٹ کر میں نے آن لائن کلاسز بھی، یہ اپرچونٹی بھی دی ہوئی ہے کہ جو لوگ ہاں جی جو بچے گھر بیٹھ کر لیا میں فیمیلز ہوتی ہیں، کچھ بچے ابھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا لیا ابھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. تو وہ ہوم ٹیوشن بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ آن لائن کلاس بھی لے سکتے ہیں. ایسے بندہ ناچیز بھی
آن لائن یہ بندہ ناچیز بھی آن لائن ہارمونیم سکھلاتا ہے. بالکل کافی بے شک بچے ہیں جن کو ہم کرتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ بابا لال خان صاحب لیا کا بہت بڑا نام ہوا، جن کے آپ ماشاءاللہ شاگرد ہیں، اور میوزک کو تو موسیقی کو بڑی باریکی سے آپ نو ہاؤ جانتے ہیں اس کی. تو آپ آئے تو بہت اچھا لگا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہمارے لیا کے اندر، کیونکہ یہاں گانے بجانے والے تو ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، لیکن ٹیلنٹ بھی ہے ان کے اندر. یہ سوچنی بھی کسی کو مین تعلیم یا اچھے جو کلاسیکل بیس ہے وہ بیس نہیں ہے کسی کے پاس. بیس تو بیس جس کے پاس نہیں تو میرے حساب سے تو وہ تقریباً بیس نہ ہو تو وہ آدمی نامکمل ہوتا ہے. تو بیس کی وجہ سے سب سے مین چیز ہے وہ آپ کی گائکی. ایک گانے والے میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کی آواز، نہ کہ وہ ساتھ میں جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں جو گٹار پسند کرتے ہیں، گٹار کے ساتھ گاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہارمونیم کے ساتھ گانا پسند کرتے ہیں. صحیح. مگر مین گانے والے کے لیے اس کا گانا یعنی اس کا گلا، اس کی آواز ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. تو سننے والے آپ کی آواز سنیں گے، نہ کہ آپ کا انسٹرومنٹ. صحیح. وہ تو ایک میوزیشین کا کام ہے. بہت صحیح بات ہے. تو گلا بنانے کے لیے بیس اس کی کلاسیکل ہے. اور کلاسیکل پراپر وے میں جو ہے یہاں پر یہ کہ بڑا ایک ڈسپلن وائز نظام ہے ادھر میرے پاس گانے کی کلاس کا. تو بچوں کو بڑے ایک دن ایک بات میں نے دیکھی آپ کے، آپ آئے ہوئے تھے. جی جی. میں ایک دفعہ آیا آپ کا، میں ایک مسئلہ دیکھا تو آپ کا ایک جو انداز سکھلانے کا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے. کیونکہ اور ایسے ایسے راگ جو مشر میل یعنی انگلی بھی چلے اور اس راگ کی بھی بندش کے اندر بھی آدمی رہے، یہ بڑی بات ہے. اور گلا بنانے کے لیے بھی ایسے راگ ہوتے ہیں، جیسے راگ نہ ہو تو پھر گلا نہیں بنتا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے 3 سبقات ہیں غالباً. بالکل ٹھیک ہے. تو جو 3 سبقات ہیں، اگر وہ جو آدمی 3 سبقات سمجھ گیا ہے تو بس وہ منزل پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اور اروہی امروہی جو سمجھ گیا وہی پہنچ گیا. جو وادی سوادی سمجھ گیا وہ پہنچ گیا. جو انوادی سمجھ گیا، مثال کے طور پہ جو نیاز سر سمجھ گیا تو وکر سر سمجھ گیا. تو یہ ایسی بات ہے، ایسی باریکیاں اس کے اندر. لیکن بنیاد بیس جو ہے وہ کلاسیکل ہے. کلاسیکل کے اندر جو ہے آدمی کو کم سے کم اس کے اوپر عبور ہونا چاہیے. اور کلاسیکل، اور دیکھو اسی کلاسیکل کے اندر ایک مثال کے طور پہ آپ ایک تیور سر لگا رہے ہیں اور ایک کومل لگا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اسی کے اندر مثال کے طور پہ جیسے اساوری ٹھاٹ ہے، جی سارے سمپورن راگ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ راگ اس کے اندر ایک جو رکھب ہے وہ اس کی تیور ہے، باقی سب جو ہے نا وہ سدھ ہیں. ٹھیک ہے، کومل ہیں. تو اب وہ اس کا جب تیور کا نام آئے گا، وہ کلاسیکل جانتا ہوگا تو پہلے تو وہ اس کے چڑھے ہوئے سر تھے، سارے کومل تھے، وہ یوں کر رہے تھے، لیکن اس نے ایک تیور لگا دیا. اب اس نے یہاں اس نے پتلی آواز کرنی ہے اور آگے جا کر بھاری کرنی ہے. تو اس سے کہتے ہیں بیس. بالکل. ایسے ایسے راگوں کے اندر جس کے اندر کومل بھی آ جاتے ہیں اور تیور بھی آ جاتے ہیں، تو ان کو سمجھنا یہ بڑی، میں آپ کی کاوش کو سلام کرتا ہوں. آپ کی بہت پیاری کاوش ہے. تو میں بڑا خوش ہوا ہوں. اور نہیں، اس دن آپ بچے کو جیسے سکھلا رہے تھے تو غالباً مجھے یاد ہے وہ راگ بھی جو آپ اس کو بتا رہے تھے، تو ماشاءاللہ وہ راگ ہنڈول تھا. تو ہنڈول آپ بتا رہے تھے، لیکن جہاں ہنڈول راگ کو کوئی سمجھتا نہیں بھی یہ 500 کا راگ کہاں سے ہے یا کیا ہے. تو ماشاءاللہ کمال است. اور تمہاری بھی تعلیم میں نے آپ سے کافی دوستوں میں نے اس کو سمجھتا ہوں. اچھے راگوں کی نوٹیشن اور اچھے خاصا راگ جانتے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کے استاد بھی کمال است استاد ہیں. تو ان کا بھی ان سے تھوڑا سا ذکر ضرور کریں گے، کیونکہ استاد کے بغیر ہم ادھورے ہیں. ہماری اس موسیقی کے اندر جو آدمی اپنے استاد مائی باپ کو نہیں مانتے، اس کے اندر ہے ادب، با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد. تو عفان صاحب آپ کے استاد صاحب؟ جی میرے استاد صاحب قمر اقبال صاحب، سبحان اللہ، عبد الحکیم سے تعلق رکھتے ہیں، درویش قسم کے، اور جن کا مشہور ترین گانا اپنے وقت میں آج بھی پتنتے بیڑی، ان کا جی تو ان کا جناب میں شاگرد ہوں ماشاءاللہ. اور ان سے تعلیم، اور ان سے پہلے لاہور میں رہا. لاہور میں اظہر حسین طاہر صاحب میرے استاد صاحب ہیں.
تافو برادران اس خاندان کا بھی شاگرد ہوں، وہاں سے بھی تعلیم لیتا رہا ہوں. یہ بات ہے. دیکھو فنکار جو ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرا یہ ایک استاد ہے وہ استاد ہے، نا جو لینے والا ہوتا ہے. دیکھو اب تحفظ صاحب سے بنیاد ان کی کہاں ہے؟ لاہور سے ہے. اب اس کے بعد اس نے کہا یار ایک بزرگ میرا ایک استاد ہے تو کیوں نہ اس کے آگے. سبحان اللہ، بڑی بات ہے یار سیکھنا تو یعنی جب تک زندگی ہے سیکھتے رہو. یہ تو خان صاحب کی بات ہے. جیسے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، مہدی حسن صاحب سرکار، اس نے کہا بھی ہاں بابا جی ریاض کے متعلق آپ کا کیا خیال؟ تو کہنے لگے جب تک زندگی ہے تو یہ ریاض چلتا رہے یہ تو، اور سیکھتے رہیں گے. بالکل. کہنے لگا سیکھتے رہیں گے بھائی. ہم نے کیا سیکھا؟ غزل کے بادشاہ کہتے ہیں، غزل کے بادشاہ کہتے ہیں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم کیا جانتے ہیں بھائی؟ کچھ نہیں جانتے. تو راگ پیلو کے اندر رنجیش پتن کون سے نا ایک غزل گا رہے تھے، مجھے بھول گئی جو اس کی، یہ دیکھ لو رنجش شاہی. ہاں جی. تو اس کا انداز بیس کیا کمال ہے، بہت خوبصورت. اور راگ کو ہر آدمی نہیں سمجھتا. ایمن ہر کوئی گا رہا ہے، پہاڑی ہر کوئی گا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. کلیان ٹھاٹ چھڑ رہے ہیں سب، لیکن جو بندش کے ساتھ آئیں گے تو وہ مزہ ہوتا. تو تمہارا یعنی یہ مقصد ہے کہ ہمارے لیے کے اندر کہ ٹیلنٹ تو ماشاءاللہ ہے. بالکل. لوگ آپ ان کو نکھار کر تاکہ یہ ٹیلنٹ نکھرے، یہاں سیکھے پراپر طریقے سے، اور جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو یہیں سے اپرچونٹی اویل ہوگی کہ آگے کے جہاں بھی پلیٹ فارمز ہیں بڑے، تو انشاءاللہ یہیں سے وہ آگے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کچھ ہمیں تھوڑا سا، کیونکہ بات لمبی ہوگی، اتنی بڑی لمبی ویڈیو کو لوگ ذرا کم دیکھتے ہیں، تو تھوڑا سا کوئی ایسی چیز. جی میں بالکل، بس ایک استائی انترا بس. جی میں آپ کو بالکل سناتا ہوں. ہاں بسم اللہ جی. جی کیونکہ میں نصرت خان صاحب کا بڑا فین ہوں، تو انہی کا ایک فیوریٹ راگ گواٹی، وہ میں سنانے لگا. واہ واہ، کیا کہنا، خوب ہے. پرن پا یہ پرن پا، یہ پرن پا، یہ جھانکو بھیج کے دیا گودی تانے کرائے. پرن پا یہ پرن پا، کہتے گنتان زین، کہتے گنتان زین، سنیا گمان لال کو بھیج کے دیا گنتان کرائے. پرن یہ پرن پا، بابا نی زارے نی زارے نی زارے نی زارے نی زارے نی زارے نی بابا بابا ما گا ما گا گا سا سا گا گا ما ما بابا نی نی زا. پرن پا پرن پا پرن پا، یہ پرن پا. کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ، بہت اچھا، بہت خوب.